السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ اور آج ہمارا سبق رہے گا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 25۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين کے دال کو سافٹ پڑھنا ہے، وعملوا عین کو تھوڑا سا حلق سے نکالنا ہے، صالحات صاد کو مبھر کے پڑھنا ہے اور اس پر کھڑا زبر ہے، کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ ان نون پر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ جنات یہاں پر بھی نون پر تشدید ہے تو غنہ کریں گے۔ اور میں نے یہاں پر سانس توڑا ہے لمبی آیت ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ہم بیچ میں سانس توڑتے ہیں تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ وہاں پر آیت نہ ہو جائے جہاں پر آیت نہیں ہے۔ تو جنات پہ میں نے سانس توڑا ہے، آیت نہیں ہے، اور جب ہم وہاں پر سانس توڑیں گے یہ بھی یاد رکھیں تو قاعدہ وہی ہوگا جو وقف کے قاعدے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب جنات پہ سانس توڑا تو جنات پہ دو زیر ہیں یہاں پر تا پر، تو دو زیر ہونے کی وجہ سے تا کو ساکن کریں گے اور ساکن کر کے وقف کر دیں گے، اس لیے میں نے کیا پڑھا اس کو جنات۔ اب آیت نہیں ہے تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، من تحت کے اندر نون ساکن کے بعد میں تا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ انہار، انہار کے اندر نون ساکن کے بعد میں ہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، اور یہ قاعدہ اظہار کا ہوتا ہے، اور اظہار کے قاعدے میں کیا کرنا ہوتا ہے، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے یہاں پر انہار، انہار نہیں کریں گے، دھیان سے سن لیجیے گا نا، ان نہیں کرنا، کیا کرنا ہے انہار، صاف صاف پڑھنا ہے۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، رزقوا ایک تو زا ہے، زا کو تھوڑا سا ہارڈ کر کے پڑھنا ہے، دوسرا بڑا قاف ہے، قاف کو جو ہے منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ منہا یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد میں ہا ہے تو منہا پڑھیں گے، من نہیں کریں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ من ثمرۃ، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد میں سا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے۔ من، سمجھ میں آیا جی؟ ثمرۃ تر، کیا پڑھا میں نے اس کو تر، ایسے ہی پڑھنا آپ کو، کیوں؟ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد میں ادغام یرملون کے جو 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کون سا حرف آ رہا ہے، را آ رہا ہے تنوین کے بعد میں۔ تو اب یہاں پر کیا کریں گے، بغیر غننے کے جلدی پڑھیں گے، ثمرۃ الرزقا۔ اب یہاں پر دیکھیے دو زبر پر ہم نے سانس توڑا تھا، تو دو زبر پر سانس توڑنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، ایک زبر کو ہٹا دیا اور ایک الف لگا دیا۔ یہاں پر چونکہ لگا ہوا ہے، لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہیں پر لگا ہوا نہیں آتا ہے تو وہاں پر لگانا پڑتا ہے۔ تو کیا پڑھا میں نے اس کو رزقا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کیا کرنا ہے، ایک یہ لام الف کی علامت ہے یہاں پر جو وقف کی علامت ہے، لیکن یہ جو علامت ہوتی ہے نا لام الف کی وقف کی، جہاں پر صرف لام الف آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا، صرف لام الف، یاد رکھیے اس بات کو بھی، جہاں پر صرف لام الف آئے گا وقف کی علامت کے طور پر تو وہاں پر وقف نہیں کرتے ہیں۔ اگر کرنا ہے وقف، آیت لمبی ہو رہی ہے تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے اس کو۔ تو میں نے یہاں پر آیت تو کر لی چونکہ لمبی آیت ہو رہی تھی، لیکن اب جب میں نے آیت کر لی تو میں پیچھے سے لٹا کر کے پڑھوں گا۔ کیسے؟ رزقا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قالوا کے اندر بڑا قاف ہے اور لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے. قالوا هذا الذي دونوں جگہ پر ذال ہے سافٹ کر کے پڑھنا ہے. رزقنا زا ہے اور قاف ہے, زا کو ہارڈ پڑھنا ہے اور قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. من قبل من کے اندر اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں قاف آ رہا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے. اب یہاں پر دیکھیے لام الف کی علامت ہے, میں نے سانس توڑ دیا تو وقف تو کرنا نہیں تھا لیکن آیت لمبی ہونے کی وجہ سے وقف کیا, تو اب کیا کریں گے, پیچھے سے لوٹائیں گے. من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. وَأُتُوا حمزہ کو جلدی پڑھنا ہے اور تا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے. متشابہا یہاں پر بھی دیکھیے میں وقف کس طرح سے کیا ہے, دو زبر پر سانس توڑا ہے تو ایک زبر کو ہٹا دیا ہے اور ایک زبر کے ساتھ میں الف پڑھا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. فیہا کے اندر یہ جو مد ہے چھوٹا مد کہلاتا ہے, اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ازواج از زا کو ہارڈ کر کے پڑھنا ہے. جم یہاں پر تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے. مطہرہ. اب دیکھیے یہاں پر ہم نے جو وقف کیا ہے گول تا پر کیا ہے. گول تا پر جب وقف کرتے ہیں تو گول تا کو ہا بنا دیتے ہیں. میں نے کیا پڑھا ہے, مطہرہ, مطہرت نہیں پڑھا ہے نا, اس چیز کا دھیان رکھیے. اور دوسرا ایک وقف کا قاعدہ دیکھیے, یہاں پر لام الف کی علامت تو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ صرف لام الف کی علامت ہو تو وہاں پر سانس نہیں توڑتے ہیں. تو یہاں پر صرف لام الف کی علامت نہیں ہے بلکہ لام الف کے ساتھ میں قاف بھی ہے, تو اب یہاں پر سانس توڑ سکتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَهُمْ فی کے اندر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے, اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میں فا آ رہا ہے جو قاعدہ ہے میم ساکن کا. میم ساکن کے بعد میں اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. تو کیا پڑھا ہم نے, وَهُمْ فِيهَا, وَهُمْ نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. فیہا ہا کو کھینچ کر کے پڑھا ہے اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے. خالدون, خا کو تھوڑا سا حلق سے نکالنا ہے, خالدون نہیں پڑھنا ہے. تو چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ ہماری اسی طریقے سے آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.